صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، احل، حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، قل، آپ کہہ دیں، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ تمام چیزوں کو، وما، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں علمتم، تم سب نے سدھایا ہو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونک، سوال، سائل، مسئول اور مسئلہ کے لیے ہم بولتے ہیں۔ اردو کا ورڈ ہے قل، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حلمتم، علم، معلوم، تعلیم اور معلم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ الطیبات، طیب، سیرت طیبہ اور مدینہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 4، جتنا ابھی تک پیج کھلا ہوا اس میں عربک کا کوئی ورڈ نہیں ہے، یعنی اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حلال کہ کیا حلال کیا گیا ہے، یعنی پچھلے دونوں اسباق میں سورہ مائدہ کے حلال و حرام کو واضح بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے، وہی ٹاپک جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ جواب بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، ان کے لیے آپ کہہ دیں حلال کیا گیا تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو، یعنی جو پاک چیزیں ہیں، طاہر چیزیں ہیں، مطہر، وہ سب ان کے لیے حلال ہیں، اور اس کے علاوہ ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے سدھایا ہو، یعنی ایسا شکار جو جانوروں نے سدھائے ہوئے نے، یعنی جن کو سکھا کے ٹریننگ دی گئی ہے، انہوں نے جو شکار وہ اپنے دانتوں میں پکڑ کے لائے ہیں، اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور کیونکہ ان جانوروں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کتے کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ پاک کرنے یعنی دھونے کا حکم ہے، جبکہ جو اس طرح کے کتے سدھائے ہوئے ہیں، ٹریننگ والے ہیں، وہ اگر کسی بھی جانور کو پکڑ کے لاتے ہیں دانتوں میں شکار کے لیے تو وہ جائز ہے، کیونکہ کتا بہت وفادار جانور ہے اور وہ وفا اس کی رگ رگ میں ڈلی ہوئی ہے۔ تو جب ان لوگوں کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو کتا ہے وہ جب سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا شکار کے لیے، تو وہ اپنے منہ میں جب کوئی جانور پکڑ کے لاتا ہے تو اس کے اندر کی خواہش اس وقت اس پہ حاوی نہیں ہوتی، یعنی جب کوئی چیز کھانے کو شدت سے کسی بھی انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور یہ سیم کیفیت کتے کی ہے، لیکن وہ پھر اسے کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ان باتوں پہ غور کیے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اور وہ جو جانور پکڑتے ہیں اس وقت ان کے اندر منہ میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے، ایک کھانے کے لالچ میں وہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے کتے کا جو ہے حلال ہو، جو اس کا شکار کیا گیا ہے، جو اس نے صرف دانتوں سے پکڑ کے بلایا، اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، من الجوارح، زخم دینے والے جانوروں میں سے، مقلبین، شکاری بنانے والے ہوں، تعلمہم، تم انہیں سکھاتے ہو، مما، اس سے جو، علمکم، سکھایا تمہیں اللہ نے، فکلوا، پس کھاؤ تم، مما، اس سے جو، امسکنا، پکڑ رکھے، علیکم، تم پر، وذکروا، اور یاد تم سب ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے ہیں، الیوم، آج، احل، حلال کر دی گئی، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، وطعام، اور کھانا، الذین، ان لوگوں کا جو، اوتوا، سب دیے گئے تھے، الکتاب، کتاب، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا،
حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے جو